بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی، تو آج سے ہم انشاءاللہ نورانی قاعدے کا آغاز کرتے ہیں پہلی تختی کے ساتھ، حروف مفردات سے، حروف تہجی جس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مفردات کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایک حرف کو بیان کرنا۔ ٹھیک ہے، مفرد کہتے ہیں ایک کو، جیسے الف اور یہ با ایک ہے، مفرد ہے۔ اور ایک الف سے لے کے یا تک ساری یعنی لفظوں کو ایک تختی کے اندر جمع کرنے سے اس کا نام کیا بن گیا؟ مفردات۔ مفرد سے، مفرد یعنی اس کی واحد ہے، اور مفردات اس کی کیا بن گئی؟ جمع بن گئی۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم چند دعائیں پڑھیں گے۔ اس دعاؤں کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھولے گا، سننے والے کو، پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ وسیع ذہنیت عطا فرمائے گا، جس سے اس کو سمجھ بوجھ زیادہ نصیب ہوگی۔ چلے ہم چند دعائیں پہلے پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد اپنی نورانی قاعدے کی پہلی تختی کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں، عمل میں اضافہ فرمائے اور ہمیں پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم شروع کریں گے الف سے۔ ٹھیک ہے، الف کو ہم نے الف لمبا کر کے نہیں پڑھنا، اس کو تیزی کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ وہ زیادہ جھٹکا بھی نہ لگے اور لمبا بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس کا الف یہ منہ کے درمیان میں سے نکلتا ہے اور زبان اوپر والے مسوڑوں کے ساتھ لگتا ہے، سامنے والے جو اوپر والے مسوڑے ہیں اس میں لگتا ہے۔ الف کیسے پڑھیں گے ہم؟ الف اس طرح۔ آگے آ گیا با۔ با کا مخرج کیا ہے؟ اوپر والے ہونٹ اور نیچے والے ہونٹوں کو نرمی سے کھولتے ہوئے ہم اس کو پڑھیں گے با۔ کیسے پڑھیں گے؟ با۔ آگے آ گیا تا۔ تا بھی یہی ہے، جو اوپر والے مسوڑے ہیں، سامنے والے دانتوں کے جو مسوڑے ہیں اس میں ہماری زبان لگے گی۔ کیسے پڑھیں گے؟ تا تا، اس طرح کر کے۔ آگے آ گیا سا۔ سا کا مخرج یہ ہوگا، جو اوپر والے دانت اور نیچے والے دانت ہوں گے ان کے درمیان میں ہم زبان کی نوک کو باہر لے کے آئیں گے تھوڑی سی، تاکہ اس کی سیٹی کی آواز نہیں نکلے گی، کیونکہ یہ سیٹی کی والی آواز نہیں، یہ نرم حرف ہے، اس کے لیے ہم اس کو نرمی والا پڑھیں گے۔ سا سا، اس طرح کر کے۔ آگے آ گیا جیم۔ جیم یہ ساتھ ساتھ لفظ لکھا بھی ہوا ہے، یہ جیم کے اوپر چھوٹی سی لگی ہوئی ہے مد۔ ہاں جی، جیم کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ مد لگی ہوئی ہے۔ جس لفظ کے اوپر یہ حرف کے اوپر مد آ جائے اس حرف کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، تو اس لیے الف کو تو بالکل بھی لمبا نہیں کرنا۔ با تا سا، یہ جو تین حرف ہیں اس کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، لیکن جیم کے ساتھ آگی مد، اس کو ہم زیادہ سے زیادہ لمبا کریں گے، یعنی کہ 3 الف کے برابر۔ کیسے پڑھیں گے؟ جی۔ کیسے پڑھیں گے؟ جی۔ ہماری جو زبان ہے وہ اوپر جا کے لگے گی اور ساری پھیل جائے گی۔ کیسے لگے گی؟ جی۔ ساری زبان ہماری تالوں کے ساتھ لگے گی اور تالوں کے ساتھ پھیل جائے گی۔ آگے آگے ہا۔ ہا کا مخرج ہے کہ یہ نکلتا ہے حلق سے۔ ٹھیک ہے، حلق سے یہ درمیان، جو حلق کا درمیان والا حصہ ہے یہ وہاں سے نکلتا ہے، اور اس کے اگر کسی کو آواز نکالنا مشکل لگے تو وہ اپنے ذہن میں یہ رکھے، جیسے ہم بھاگتے بھاگتے ہمیں سانس چڑھ جاتا ہے، اس طرح کر کے ہم سانس نکالتے ہیں تو وہ والی آوازیں نکلے گی۔ ہا ہا، اس طرح ہا کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے نکالیں گے۔ ٹھیک ہے،
آگے خو کا مخرج یہ ہوگا کہ ایک سادے لفظوں میں بتاتی ہوں کہ خو کا مخرج جیسے ہم گلے کو صاف کرنے والی آواز نکالتے ہیں، خو ایسے آواز نکالتے نا کہ ویسے رگڑ کے نکلے گا، خو کیسے نکلے گا، خو۔ ہاں جی، اب ایک دفعہ میں نے آپ کو سب سمجھا دیا کہ لفظ کا مخرج کیا ہے، اب ہم سادہ طریقے سے پڑھیں گے، سیدھی طریقے سے، تاکہ آپ لوگوں کو سننا آسان ہو جائے۔ الف، با، تا، سا، جیم، حا، حا، خو۔ ہاں جی، آج کا ہمارا سبق ہوگا خو تک، الف سے لے کے خو تک ہم نے آج پڑھا ہے۔ انشاءاللہ اگلا سبق ہم دال سے شروع کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ چلیں جی، آج کی ہم اپنی بات کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں، تو آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا اور اپنا خاص خیال رکھنا، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔